السلام علیکم خواتین و حضرات، آج جمعۃ المبارک 19 جون 2020 ہے۔ یہ ریئل نیوز ورلڈ کی اردو سروس ہے۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ سماعت کر رہے ہیں خصوصی پروگرام جہد مسلسل۔ آج ہم اس پروگرام میں وطن عزیز پاکستان کے ایک ایسے مایہ ناز شخص کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے جن سے پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے، جو اپنے پروگرام کا آغاز ان خوبصورت الفاظ سے کیا کرتے تھے: ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ جی ہاں، آپ پہچان ہی چکے، یہ خوبصورت الفاظ، یہ انداز پہچان ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر سال ہا سال سے راج کرنے والے علم و ادب کے بے تاج بادشاہ جناب طارق عزیز کے۔ افسوس کہ آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ طارق عزیز کی علمی و ادبی خدمات اور یادیں لوگوں کے دلوں پر دستک دیتی رہیں گی۔ بقول جناب ابی مکھنوی، سارے مرنے والوں پر موت تو نہیں آتی، ہر کسی کے جینے کو زندگی نہیں کہتے۔ طارق عزیز کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے محب وطن شخص کے شب و روز کا جس پر ہر پاکستانی نازاں ہے۔ بلا شبہ طارق عزیز ایک شاندار عہد کا نام تھا جو تمام ہوا۔ آئیے وطن عزیز کے اس قابل فخر عظیم سپوت کی ولولہ انگیز زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ طارق عزیز قیام پاکستان سے قبل 28 اپریل 1936 کو برطانوی حکومت کے زیر تسلط ہندوستان کے غیر منقسم صوبہ پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق جالندھر کے آرائی گھرانے سے تھا۔ آپ اپنے والد ماجد میاں عبدالعزیز کے ہمراہ 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ماجد پاکستان بننے سے 10 سال پہلے ہی سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھا کرتے تھے، یعنی میاں عبدالعزیز پاکستانی۔ آپ کے والد ماجد تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے۔ ہجرت کے بعد طارق عزیز کا بچپن ساہیوال، جس کا پرانا نام مونٹگومری تھا، کے نواحی گاؤں 142 9L میں گزرا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ساہیوال ہی سے حاصل کی۔ آپ دوران تعلیم گورنمنٹ کالج ساہیوال کے مجلہ ساہیوال حصہ اردو کے نائب مدیر برائے سال 1956-57 بھی رہے۔ طارق عزیز نے 1950 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس کی بنیاد رکھنے والوں میں طارق عزیز نہ صرف صف اول میں شامل تھے بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے میزبان ہونے کا اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہوا۔ آپ پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نمودار ہونے والی اولین شخصیت ہیں۔ طارق عزیز نے پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ان الفاظ سے کیا: السلام علیکم خواتین و حضرات، طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ اس تعارفی نشست میں طارق عزیز مزید کیا کہتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں
पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको चलते फिरते कार्टून दिखाएंगे। जरूर देखना। 1975 में तारिक अजीज ने पाकिस्तान टेलीविजन पर नीलाम घर के नाम से मालूमात से भरपूर एक क्विज प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। अगर यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि नीलाम घर तारिक अजीज की पहचान बनकर रह गया। नीलाम घर साल हा साल अपने सामीन को महसूस करता रहा। नई नस्ल को इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये इस खित्ते का वाहिद पहला प्रोग्राम था जिसमें लोग बराह रास्त शिरकत कर सकते थे। ये मालूमाती और तफरीही प्रोग्राम अपने वक्त का मकबूल तरीन प्रोग्राम था, जिसके औकात में गलियां और बाजार तक सनसान हो जाते थे। नीलाम घर इतनी मुस्तनद मालूमात फराहम करता था कि अगर किसी सवाल का जवाब नीलाम घर से मिल जाता तो वो मुसद्दिका समझा जाता था। इसके बाद किसी इंसाइक्लोपीडिया से रुजू करने की कतई ज़रूरत नहीं रहती थी। तारिक अजीज़ अपने मेहमानों को मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कहकर मुखातिब करते थे। आपके शो में लोगों का जम्मे गफ़ीर होता और लोग दिलजमी और पूरी तवज्जो से प्रोग्राम का हिस्सा बनते। आप अपने प्रोग्राम का आगाज़ इन खूबसूरत कलमात से करते। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा बिलाल और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। साल हा साल चलने वाले नीलाम घर को बाद अज़ां तारिक अजीज़ के नाम से मंसूब करते हुए पहले तारिक अजीज़ शो और फिर बज़्मे तारिक अजीज़ का नाम दे दिया गया। आप अपने प्रोग्राम में आने वाले तमाम शुराका की दिलचस्पी का ख़ास ख्याल रखते। इल्मी, अदबी और तफरीही प्रोग्राम को चार चांद लगाना आपके बाएं हाथ का खेल था। आइए इसकी एक झलक देखते हैं। वो मनाजिर देखे कि जब बुज़दिल दुश्मन ने रात की अंधेरी रात में 3:45 पर लाहौर के वाडा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की और पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। ये 1965 की मैं बात कर रहा हूं। अभी टेलीविजन को वजूद में आए हुए पाकिस्तान में 1 साल के करीब हुआ था। इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त टेलीविजन का पहला न्यूज़कास्टर और पहला अनाउंसर बनने का एजाज मुझे हासिल हुआ। ये कुदरत की देन होती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी जगह कोई भी हो सकता था। बहरहाल मैंने अपनी आंखों से इस लाहौर को जहाजों की जद में देखा और हमारी एयरफोर्स हमें वो पैगाम देती थी टेलीविजन पर कि लाहौरियों से कहें कि ये अपने घरों में रहें। दुश्मन के जहाज हमारी जद में होते हैं, लेकिन हम उन पर गोली नहीं चलाते कि कहीं लाहौरिये जख्मी ना हो जाए। और ये लाहौरियों का ये काम था कि जिस तरह बसंत में कोई पतंग कटता है और शोर मचता है कि वो काटा, तो इसी तरह जब हिंदुस्तान का कोई जहाज गिरता था तो पूरा लाहौर उस गिरते हुए जहाज के पीछे भाग रहा है कि कहीं तो ये गिरेगा तो जाके
آپ شروع سے تا دم آخر پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے۔ پروگرام کے اختتام پر لگایا جانے والا نعرہ پاکستان زندہ باد، جہاں ایک طرف وطن عزیز سے آپ کی محبت کا عکاس تھا تو دوسری طرف یہی نعرہ آپ کی پہچان بنا۔ وطن عزیز کو دعا، پاکستان زندہ باد۔ وطن عزیز کے نام پر ادیب و شاعر اور میزبان جناب طارق عزیز اپنے پروگرام میں جب کسی شاعر کا کوئی شعر پڑھتے تو آپ اس شاعر کا نام ضرور لیتے۔ یہ آپ کی ادب سے والہانہ محبت اور اعلیٰ ظرفی کی عمدہ ترین مثال ہے۔ آئیے چند جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے نظر کرتا ہوں اور انہی کے شعر سے ابتدا کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نون جد یاد آ گئے ہیں، تجھے تو علم ہے کیوں میں نے اس طرح چاہا، تجھے تو علم ہے کیوں میں نے اس طرح چاہا، جو تو نے یوں نہیں چاہا تو کیا جو تو چاہے، سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے، اور ذرا شکوہ دو عالم کے گنبدوں میں لرز، پھر اس کے بعد تیرا فیصلہ جو تو چاہے۔ آئینے پر بات یاد آئی کہ تو ہی بہتر ہے آئینہ ہم سے، ہم تو اتنے بھی روشناس نہیں۔ اور میاں مولا بخش کشتہ نے کہا کہ ہائے ربا میرے تو شیشہ ہی بنا دندو، مینوں میرے یار دا میں ہوندا کسے کار دا، کند نال لگا رہندا جتھے او کھلار دا، ویکھ کے مینوں زلفاں تے سوار دا۔ شعر میں دے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی باری ہوگی۔ بزم کی بزم چور ہے ساقی، بات کوئی ضرور ہے ساقی، تیری آنکھوں کو کر دیا سجدہ، میرا پہلا قصور ہے ساقی۔ پینے والوں کو بھی نہیں معلوم میں قدا کتنی دور ہے ساقی، تیری توقیر گھٹ نہیں سکتی، تو ہمارا غرور ہے ساقی، تو ہمارا غرور ہے ساقی۔ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ مختار صدیقی، رہو واو۔ وہ اشک بن کے میری چشمے تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ بسمل صابری کا یہ شعر اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ بسمل صابری کا تعلق ساہیوال سے تھا، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ جی طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں لاہور کے حلقے سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ کے مد مقابل پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان تھے۔ آپ نے انہیں شکست سے دوچار کیا۔ طارق عزیز شاید عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر میدان سیاست میں اترے ہوں، لیکن پاکستانی سیاست ایک ایسا ناہموار پلیٹ فارم ہے کہ یہاں عوام کی بے لوث خدمت اور صاف ستھری سیاست کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے سن 1999 کے بعد سیاست کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے اصلی میدان یعنی علمی دنیا میں لوٹ آئے۔ طارق عزیز کی ایک پنجابی نظم پتہ نہیں کی ہونا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ پچھلا پہرے شام دا دل نو عجب اداسی ہے، انج لگدا ہے سارے نگر دی کوئی وڈی چیز گواچی ہے، انج لگدا ہے جویں خلقت اپنے لہو دی پیاسی ہے۔ طارق عزیز کا پہلا پنجابی مجموعہ کلام ہمزاد دا دکھ
شائع ہوا تو آپ کے چاہنے والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کتاب میں موجود نظم ایک حقیقی گل ملاحظہ کیجئے۔ مڈ قدیم تو دنیا اندر دو قبیلے آئے نے، ایک جناں نے زہر نے پیتے، دوجے جناں پیائے نے۔ اسی مجموعہ کلام میں موجود ایک اور نظم ویلے دا جبر سماعت کیجئے۔ کون سی او تے کون سا میں، کون سی او تے کون سا میں، سارے رنگ خیالاں دے، ایک دوجے نو دس نہیں سکدے، قصے عجب ملالاں دے۔ طارق عزیز نے کالم نویسی بھی کی اور روزنامہ نوائے وقت میں داستان کے عنوان سے کالم لکھتے رہے۔ بعد ازاں داستان کے عنوان ہی سے اسے کتابی شکل دی گئی۔ 1980 کے عشرے میں کراچی میں اپنے طویل قیام کے دوران جناب طارق عزیز نے 2 رسالے 15ویں صدی اور بچوں کا رسالہ نام سے شائع کیے تھے، جو کہ بہت معیاری اور خاصے کامیاب ہونے کے باوجود بھی محض چند سال ہی چل سکے، جس کی بنیادی وجہ پرنٹنگ کے امور سے جناب طارق عزیز کی عدم واقفیت تھی۔ بچوں کا رسالہ کے ہر شمارے میں طارق عزیز کسی بھی شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کسی ایک بچے کا خصوصی انٹرویو خود کرتے، جس کی تصویر سرورق پر شائع کی جاتی۔ دوسرے رسالے یعنی 15ویں صدی میں زیادہ تر صاف ستھری کہانیاں شائع کی جاتی تھیں۔ ان دنوں پی ٹی وی کراچی سے نیلام گھر پیش کیا جاتا تھا۔ کراچی میں اس پروگرام کی شہرت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے پاسز بہت مشکل سے ملتے تھے۔ آپ کی شادی پشاور میں ایک پٹھان گھرانے میں ہوئی، جس کا ذکر طارق عزیز نے ایک نجی ٹی وی شو میں بھی کیا تھا۔ جب ان سے شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو شادی کا ماجرا دلچسپ انداز میں یوں سنایا۔ ساری زندگی میں رہا لاہور اور کراچی، اور قسمت جا کے ٹکرائی ہے پہاڑوں میں۔ ہم برات چھوٹی سی لے کے گئے پشاور، باجا بج رہے، وہ کس کا شادی ہے؟ طارق عزیز کا۔ طارق عزیز کا وہ طارق عزیز نے اپنی وفات سے محض 2-3 دن پہلے ٹویٹر پر ایک خوبصورت ٹویٹ کیا، جس سے آپ کی اسلام سے محبت جھلکتی ہے۔ آپ نے ٹویٹ میں لکھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن کر جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے کہ کاروبار سلطنت کیسے اور کس طرح چلایا جائے، تو کہا کہ آپ لوگ میری تنخواہ مدینہ کے ایک مزدور کے برابر مقرر کر دیں۔ اس پر ساتھیوں نے عرض کی کہ جناب، مزدور کی تنخواہ تو بہت کم ہوتی ہے، اس پر آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ تب اسلامی تاریخ کے پہلے خلیفہ اول نے آنے والے حکمرانوں کے لیے یہ تاریخی جملہ کہا اور ایک اسلامی حکومت کے بجٹ کا فیصلہ بھی کر دیا کہ پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ اس طرح میری تنخواہ بھی خود بخود بڑھ جائے گی اور میری ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ طارق عزیز نے وفات سے ایک روز قبل جو آخری ٹویٹ کیا وہ کچھ یوں تھا، یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے، کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ طارق عزیز نے مختلف شعبۂ زندگی میں بہت سے ایوارڈز حاصل کیے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی فنی خدمات پر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز بھی دیا۔ 14 اگست 1992 کو حکومت پاکستان نے طارق عزیز کی خدمات کے صلے میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ طارق عزیز دنیا ادب کا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ آپ کی خدمات اور آپ کے نام کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ لاکھوں دلوں میں بسنے اور ان کے چہروں پر خوشیوں کے رنگ بکھیرنے والے طارق عزیز 17 جون 2020 بدھ کے روز
84 साल की उम्र में लाहौर में हमेशा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी नमाज जनाजा कारी सदाकत ने पढ़ाई और आपको गार्डन टाउन के कब्रिस्तान में वालिदा के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अल्लाह ताला तारिक अज़ीज़ की ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए और अपने जवार रहमत में आला तरीन मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।